ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام صوبوں سے تعاون طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں دوبارہ سر اٹھانے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام صوبوں سے تعاون طلب کیا اور قومی توانائی کے تحفظ کے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے تاجر برادری سے تعاون کی درخواست کی۔ رپورٹ کے مطابق سیکورٹی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وزیر داخلہ، سیکریٹری داخلہ، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے نیشنل کوآرڈینیٹر کو صوبوں سے مشاورت کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد اور عسکریت پسند قوم کے عزم کو کبھی متنازل نہیں کر سکیں گے اور وطن کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کو باقاعدگی سے اجلاس کرنے اور دیگر صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ اور سیکریٹری نے اجلاس کو سیکورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی اور چاروں چیف سیکریٹریز اور انسپکٹرز جنرل آف پولیس نے اپنے اپنے علاقوں کی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس لڑن کو روکنے کے لیے کی جانے والے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نے نیکٹا کے قومی رابطہ کار کو انسداد دہشت گردی کے محکموں اور صوبوں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطوں کو مزید بڑھانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، مشیر احمد چیمہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان، صوبائی چیف سیکریٹریز اور پولیس کے سربراہان نے شرکت کی۔ آئی ایم ایف حزب اختلاف مسلسل یہ دعوے کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان میں اپنا جاری پروگرام جاری نہیں رکھے گا، لیکن وزیر اعظم شہباز نے جمعے کو عالمی اداروں کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت معاہدے کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن سیلاب سے متاثرہ اور مہنگائی سے پہلے سے پسے ہوئے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فنڈ کے جاری پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پہلے ہی امیروں پر ٹیکس لگا چکی ہے، لیکن غریبوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے سربراہ کو گزشتہ سال کی بدترین سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے والی ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جواب میں آئی ایم ایف کے سربراہ نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ ان کی ٹیم 2 سے 3 دن میں جائزہ لینے کے لیے پاکستان آئے گی۔ یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف نے بعد میں ہزارہ الیکٹرک کمپنی کے قیام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے سربراہ کو یقین دلایا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کے برعکس موجودہ حکمران عوام پر مزید بوجھ ڈالے بغیر آئی ایم ایف سے کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق کرسٹیلینا جارجیوا نے گزشتہ سال کے سیلاب سے ہونے والی انسانی اور مادی نقصانات پر ہمدردی اور تشویش کا اظہار کیا اور مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے عہدیداروں کو جنیوا میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے منعقد کی جانے والی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ کرسٹیلینا جارجیوا نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ آن لائن اس کانفرنس میں شامل ہو سکیں گی کیونکہ 9 اور 10 جنوری کو پہلے سے آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاس طے ہیں۔